السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 156 157 یعنی 156 157 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اس سے پہلے جو دو آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی کل کے ڈیٹ میں جو پیش کی گئی تھی آیت نمبر 154 155، اس میں آیت نمبر 154 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے توریت کی تعریف فرمائی کہ جو توریت میں نے نازل کیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ جو توریت ہم نے نازل کی تھی اس توریت میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کی تمام باتیں بیان کی گئی تھی، اور توریت کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام عملوں کی جواب دہی کرنی ہے. اس چیز کا احساس اور جذبہ لوگوں کے اندر پیدا ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل فرمایا. لیکن جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا، تاریخی روایتوں کے مطابق اور تفسیری روایتوں کے مطابق توریت 2 مرتبہ گم ہو گئی. جو دشمن بادشاہ تھے وہ لے کر کے چلے گئے. بعد میں یہودیوں کے عالموں نے اپنی یادداشت کے مطابق توریت کو پھر سے لکھا تھا، اور پھر یہود کے علماء نے توریت کے اندر اپنے مقصد کے مطابق اور لوگوں کی چاہت کے مطابق بہت ساری باتیں اس کے اندر مکس کر دی تھی. قرآن کریم نے ان چیزوں کو کمپلیٹلی واضح انداز میں بیان فرمایا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمائی، اور یہ قرآن کریم پچھلی تمام کتابوں کے لیے مہیمن ہے. یعنی پچھلی تمام کتابوں کی وہ باتیں جو قرآن کریم سے میچ کرے گی انہی باتوں کو لیا جائے گا، باقی دوسری باتوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نازل فرمایا. پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ جب سے یہ نازل ہوا ہے تب سے لے کر کے قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی کتاب ہے تو یہی قرآن کریم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ قرآن کریم یہ انتہائی بابرکت کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم تمام کے تمام قرآن کریم کی پیروی کرو. تمام کے تمام، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پیروی کرنا، نہیں، بلکہ اس روئے زمین پر جو انسان بھی پیدا ہوگا ان تمام کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ان تمام کو یہ حکم دیا گیا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو قرآن کریم کی. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مطلب یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم چاہیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی چاہیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لطف و عنایت چاہیے تو قرآن کریم پر عمل کرنا ہوگا، وگرنہ دوسری کتابوں کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا. آج دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، آج یہودیوں کو بھی چھوڑ دیجئے، آج عیسائیوں کو بھی آپ چھوڑ دیجئے، آپ دوسرے مذہب اور دھرم کے تمام لوگوں کو چھوڑ دیجئے. آج آپ اگر مسلمانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے، مسلمانوں کے سماج و معاشرے کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے، دینی اور مذہبی جماعتوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے، عام لوگوں کے اندر بھی جھانک کر کے دیکھیں گے، لوگ قرآن کریم سے ہدایت و رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بڑے بڑے مذہبی قسم کے لوگ جو بڑی بڑی جماعتیں بنا کر کے رکھے ہیں، ان کے ہاں ہدایت و رہنمائی کے لیے علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھی جاتی ہے. قرآن کریم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی شغف نہیں ہے. ایسا سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم لوگوں کے سمجھنے کے لیے نہیں،
بلکہ تعویذ بنا کر کے گردن میں لٹکانے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے. ایسا ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کے کیریکٹر سے ایسا گمان ہوتا ہے، ایسا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے وہ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نہیں، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوئی تاکہ اس کو جو ہے پرچے کے اوپر لکھ کر کے پانی میں ڈبو کر کے اور گھول گھول کر کے پلایا جائے. جب بیٹی کی شادی ہو تو جزوے دار میں لپیٹ کر کے اس کو جہیز میں دے دیا جائے، یا نہیں تو بہترین جزوے دار میں لپیٹ کر کے اس کو تاپ پر رکھ دیا جائے. پڑھنے کے لیے اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کو اللہ نے نازل نہیں فرمایا. ایسا لگتا ہے مسلمانوں کے ایٹیٹیوڈ سے، مسلمانوں کے کیریکٹر سے، مسلمانوں کے کردار سے اور ان کے فکر سے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ جو کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ انتہائی بابرکت کتاب ہے. فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ سے ڈر جاؤ کیا مطلب؟ قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اس کو پڑھو، اس کے دروس میں شرکت کرو. یہاں پر جو باتیں قرآن کریم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فہم کی روشنی میں آپ کے سامنے جو پیش کی جاتی ہے اس کو سنو، اس پر غور کرو، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، تبھی تم پر رحم کیا جائے گا. یہ مقصد ہے، پہلا مقصد قرآن کریم کو نازل کرنے کا. اور دوسرا مقصد اللہ نے آگے فرمایا ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے اس لیے بھی نازل کیا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہ جو بڑے بڑے گزرے ہیں، یہودی اور عیسائی لوگ، کتاب تو ان کے اوپر نازل ہوئی، ہم لوگوں کے اوپر تو کتاب نازل نہیں ہوئی. پھر ہم لوگوں کو کیا پتا؟ آگے فرمایا اللہ نے کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہم اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے. کتاب تو یہودیوں پر نازل ہوئی تھی، کتاب تو عیسائیوں پر نازل ہوئی تھی، ہم لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی. ہم تو ان کتابوں کو پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے، تو ہم کیا عمل کریں گے؟ اس لیے اللہ نے کتاب کو نازل فرما دیا تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ نہیں، کتاب اللہ نے نازل کیا. آج بھی آپ دیکھیں گے یہودیوں عیسائیوں کو چھوڑ دیجئے، یہ تو مشرکین مکہ تو کہا جا رہا ہے، ان کو بھی چھوڑ دیجئے. آج مسلمانوں میں ویسے آپ دیکھیں گے تو بڑی لمبی لمبی چھوڑیں گے، ایسا بولیں گے کہ بڑے بڑے عقل مند افلاطون اور ارسطو جیسے لوگ بھی ان کے سامنے پھیکے پڑ جائے. لیکن جب دین کی بات کریں گے تو جانتے ہیں کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کو کیا معلوم، جیسا ہم کو معلوم ہوتا ہے ویسا ہم کرتے ہیں. یہی کہیں گے. نہیں، ہم کو جیسا عالموں نے بتایا ہم ویسا ہی کریں گے. نہیں نہیں نہیں، ہم لوگ کیا جانیں گے یار، ہم لوگ جاہل لوگ ہیں. آپ کو جاہل رہنے کے لیے کس نے کہا؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ تمام لوگوں کے اوپر علم کو ہم نے فرض قرار دیا ہے. اللہ نے کہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم جاہل تھے، ایسا کہنے سے آخرت میں چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. ایسا کہنے سے آخرت میں چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام بالکل اوپن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر سورہ قمر کے اندر لگاتار اور بار بار کہا ہے کہ اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے میں نے آسان بنا دیا ہے. اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، یا لوگ اس کے اوپر بینڈ لگانا شروع کر دے کہ نہیں اس کو نہیں سمجھانا ہے، قوم گمراہ ہو جائے گی، تو یہ ساری کی ساری باتیں ضلالت و گمراہی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو بالکل اوپن رکھا ہے. ان کی تمام باتوں کو اللہ نے اوپن رکھا ہے. آج اس کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں موجود ہے، لیکن ہمارے اسی جب یہ بھارت تقسیم نہیں ہوا تھا، جب یہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش یہ پورا کا پورا بھارت تھا، اس سمے فارسی میں ترجمہ کیا گیا تھا، تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والے یہی ہمارے مسلمان بھائی لوگ، دوسرے لوگ نہیں، یہی مسلمان بھائی لوگ. کیسے قرآن کا ترجمہ کر دو گے؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کو کوئی نہ سمجھے. اور آج بھی مختلف انداز میں یہ ہتھ کنڈے لوگ اپناتے ہیں کہ قرآن کریم سے لوگوں کو دور کیا جائے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، قرآن کریم سے جڑنا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. کیا مطلب؟ اللہ کے کلام کی طرف بھاگو، اس کو پڑھو، اس کو پڑھنے پڑھانے کا ایک نظام قائم کرو، اس کے لیے درس و دروس کی محفلیں قائم کرو.
اس کو سنو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو. دوسری کتابوں میں ہدایت نہیں ہے, قرآن کریم میں ہدایت ہے. تو اب ان تمام باتوں کے باوجود کو یہ کہ نہیں ہم کو کچھ پتہ نہیں تھا, اللہ نے اپنی حجت کو تمام کر دیا. اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے بھی نازل کیا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو بڑے بڑے گروہ یہودیوں اور عیسائیوں پر نازل ہوئی تھی, ہمارے اوپر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی, ہم تو ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے, لہذا ہم عمل نہیں کر سکتے. اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرما دیا. اور آگے مزید اللہ نے کہا, اللہ نے کیا کہا, او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم. آج اگر کسی کو عمل کرنے کے لیے کہیے, عمل کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے, لیکن اگر عمل کرنے کا موقع نہیں ہو تو کیا کہیں گے, کاش ہم کو موقع ملتا. فار ایگزامپل, یہ ہماری مسجد بنی یا کسی علاقے میں مسجد نہیں تھی, ہماری مسجد بنی, کسی علاقے میں مسجد نہیں تھی, کسی علاقے کے اندر مسجد نہیں تھی, تو وہاں کے لوگ کیا بولیں گے, کاش مسجد ہوتی تو ہم خوب نماز پڑھتے. لیکن جب مسجد ہو جاتی ہے تو گھر میں سوئے رہتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا تاکہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ اگر ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتی تو جیسا یہودی اور عیسائی لوگ ہدایت پا لیے ہم بھی ہدایت پا لیتے تھے, بلکہ ان سے زیادہ ہدایت پا لیتے تھے, لیکن ہمارے اوپر تو کتاب ہی نازل نہیں ہوئی. اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرما دیا. اللہ نے کہا آگے, فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ. تو لو, تمہارے رب کی جانب سے اب تمہارے پاس ایک واضح ہدایت اور رحمت آ چکی ہے. اب اس کو پڑھو, اس کو سنو, اس کو سمجھو, اس کے مطابق عمل کرو, تبھی جا کر کے تمہارا چھٹکارا ہے. اگر اس کو نہیں پڑھو گے, اس کو نہیں سنو گے, اس کے پڑھنے پڑھانے کا نظام نہیں قائم کرو گے, ذلت و رسوائی اور تباہی و بربادی مسلمان قوم کا مقدر ہو جائے گی. شاعر نے کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کا مطلب اس قرآن کو چھوڑ کر کے ہم ذلیل و خوار ہو گئے, وہ مسلمان ہو کر کے باعزت ہو گئے اور ہم اس قرآن کو چھوڑ کر کے ذلیل و خوار ہو گئے. اللہ نے کہا کہ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ. لو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن کو نازل کر دیا, تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح ہدایت کی کتاب آ گئی جو ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے. اللہ نے فرمایا فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا کہ غیر قوم, مسلمانوں میں بھی اگر ایسا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا فاسق و فاجر کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی کوئی نہیں ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون. اور جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں ان کو ان کے اس عمل کی بہت بری سزا ہم دینے والے ہیں. قرآن کریم کا درس نہیں ہو مسجدوں کے اندر, اس کے لیے مختلف قسم کی سازشیں رچی جاتی ہے. مسجدوں کے اندر, دوسری جگہوں پر نہیں. مسلمان ہے, مسجد کے ذمہ داران ہیں, مسجد کے متولیان ہیں, لیکن امام صاحب نے اگر قرآن کریم کا درس شروع کیا, امام صاحب کو اس مسجد سے امامت کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا. کیوں؟ کہ قرآن کریم نہیں پڑھنا ہے, ہم جس کتاب کو کہیں گے اس کتاب کو پڑھنا ہے. اب بتائیے کہ اللہ نے کیا کہا, فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا. اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے, اور اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو ہماری آیتوں سے منہ موڑے. قرآن کریم کے درس کو نہیں ہونے دینا کیا اللہ کی آیت سے منہ موڑنا نہیں ہے؟ اللہ نے کہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون. وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں ان کو ہم ان کے اس عمل کی بہت ہی بری سزا دینے والے ہیں. اور کیوں نہیں دیں؟ کیونکہ اللہ کے کلام سے وہ خود بھی منہ موڑ رہا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کے کلام سے محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت کتاب کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں جو ہدایتیں ہیں ان ہدایتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔